بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد۔ معزز سامعین شرکاء، آج بحمدہ تعالی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 35 سے لے کر 39 تک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان آیات کا موضوع ہے اصحاب الیمین کی بیویوں کی خوبصورت تخلیق اور ان کا حسن و جمال، اور نمبر 2 اصحاب الیمین کا زمانوں کے اعتبار سے ریشو، جنت میں جانے والے اصحاب الیمین کی شرح زمانے کے اعتبار سے۔ تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان حوروں کو حسن و لطافت کی آئینہ دار خاص خلقت پر پیدا فرمایا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، پھر ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے جو خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج ہیں۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ حوریں اور دیگر نعمتیں دائیں جانب والوں کے لیے ہیں۔ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، ان میں بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوگی اور ان میں پچھلے لوگوں میں سے بھی بڑی جماعت ہی ہوگی۔ معزز شرکاء، ان آیات میں بھی سابقہ موضوع کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے اصحاب الیمین پر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ واقعہ میں جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ تمام انسانوں کو روز قیامت 3 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک اصحاب الیمین ہے جن کا تذکرہ ان آیات میں کیا جا رہا ہے، ایک السابقون ہیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے کیا گیا، اور ایک اصحاب الشمال ہیں جن کا تذکرہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ تو اصحاب الیمین وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائیں گے، ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو وہ اللہ کے نیک اور مقرب جنتی لوگ ہیں۔ ان کے لیے رب ذوالجلال نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آج کی آیات میں رب ذوالجلال نے ان کی بیویوں کا ذکر کیا ہے، ان کے زوج، ان کی ازواج جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کی پھر تخلیق کی بات کی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کی جو تخلیق ہے، یعنی ان کی ان حوروں کی یا ان بیویوں کی جو دنیا میں جنتی لوگوں کی، دنیا میں نیک لوگوں کی نیک بیویاں رہی ہوں گی، جو نیک خواتین ہیں جنہوں نے عمل صالح کیا، نیکی کی، طہارت تقوی قائم رکھا، جنہوں نے اپنی زندگی کو رب ذوالجلال کی اطاعت و بندگی میں گزارا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے گزارا، ازواج مطہرات کی سیرت و کردار پر جن خواتین نے عمل کیا، پردہ داری قائم رکھی، حجاب قائم رکھا، جنہوں نے صالحیت، تقوی، شرم و حیا جیسی صفات کے ساتھ جو زندگی میں دنیا میں رہیں، ان کو بھی رب ذوالجلال جنتی لوگوں کی بیویاں بنائیں گے۔ اور ان کی تخلیق کیسے ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی، اس کو یہاں بیان کیا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی جو تخلیق ہے وہ حسن و لطافت کی آئینہ دار بنائی ہوگی۔ مثال کے طور پہ ان کو کنواری حالت میں پیدا کیا ہوگا۔ ظاہر ہے دنیا میں رہتے ہوئے اگر ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہوگی، عمر زیادہ
عمر میں وفات پانے کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں، بڑھاپے کی صورت میں، وہ آخری دم آخری وقت میں وہ خوبصورت نہ بھی رہی ہوں گی، ان کی شکلیں اتنی اچھی خوبصورت دلکش اور حسین ظاہری اعتبار سے اگر دنیا میں نہ بھی ہوئی ہوں گی، اور وہ اگر بڑھاپے کی وجہ سے کمزور نحیف لاغر ہوں گی، ان کی جو ہے نا وہ خوبصورتی مان پڑ چکی ہوگی، تو لیکن جب وہ جنت میں جائیں گی، جنت میں پہنچنے کے قابل اور اہل ہوں گی، جنت میں جائیں گی، رب ذوالجلال کا فضل جب ہوگا تو ان کو جنت میں پھر کنواری شکل میں پیدا کر کے ان کو کنوارا بنا کے پیش کیا جائے گا، ان کے اندر وہ تمام خوبیاں خصوصیات رکھی جائیں گی کہ جن کے ذریعے وہ دلکش اور حسین اور حسن کا پیکر لگیں گی، ان کا حسن و جمال جو ہے وہ اس کو چار چاند لگ چکے ہوں گے، اس کا کچھ جواب نہیں ہوگا، اور وہ خوب محبت کرنے والی ہوں گی اپنے کردار کے اعتبار سے، حسن کلام کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنی عادات کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے جو بھی نسوان حسن کی خوبیاں اور معیار ہو سکتے ہیں، ان میں اعلیٰ ترین صورت اور شکل میں وہ رب ذوالجلال ان کو ایسا بنا دے گا، ایسا کر دے گا کہ وہ اپنے خامدوں کے ساتھ محبت کرنے والی ہوں گی ہر اعتبار سے، اترابن، اور وہ ہم عمر ہوں گی، اہل جنت مردوں کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ ہم عمر ہونا، یہ جوان ہونا، یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ الغرض رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اہل جنت جو ہیں ان کی راحت و تسکین کے لیے، ان کی لذت کے لیے، ان کے سکون کے لیے، ان کی خواہشات جنت میں پوری کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے یہ تمام نعمتیں ان کے لیے رکھی ہیں، اور یہ مخصوص ہوں گی کن کے لیے؟ اصحاب الیمین کے لیے۔ اصحاب الیمین ہی کی بات ہو رہی ہے نا ان آیات میں، تو اصحاب الیمین جن کا تذکرہ کیا، تو ان کے لیے یہ سب نعمتیں رب ذوالجلال کی طرف سے کہ انعام کے طور پہ بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ جو اصحاب الیمین ہے، یہ جو خوش نصیب ہیں، ان کی ایک جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی، اور ایک بڑی جماعت یہ ایک جماعت جو ہے وہ بعد والوں میں سے بھی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سابقون کی بات کی نا، سابقون کا ریشو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ان کی اکثریت جو ہے، ان کی بڑی جماعت جو ہے وہ تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی، اور بعد والوں میں سے بہت کم لوگ ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین کے الفاظ میں فرمایا کہ ان کی بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی۔ ظاہر ہے جو سابقون الاولون ہیں، جو سبقت لے گئے، جنہوں نے مشکلات دیکھی، زیادہ مصائب و آلام برداشت کیے دین کی خاطر، جنہوں نے زیادہ قربانیاں دیں، جنہوں نے کڑا اور کٹھن وقت گزارا، اسلام کے ابتدائی دور میں جنہوں نے ایثار قربانیاں دیں، جن میں صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ظاہر ہے وہ سابقون میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا زمانے کے اعتبار سے سابقون کا ریشو جو ہے وہ پہلے زمانوں میں سے زیادہ ہے، بڑی جماعت ان میں سے ہوگی، اور بعد والوں میں بھی ہوگی، لیکن ان کی تعداد ان کے مقابلے میں کم ہوگی۔ لیکن یہ جو اصحاب الیمین ہے، اس کے حوالے سے بتا دیا کہ بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی، اور بڑی جماعت ہی بعد والوں میں سے بھی ہوگی۔ تو لہٰذا اب ہم بعد کے زمانے میں جو آنے والے ہیں، قیامت تک آنے والے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی فضل سے نا امید اور مایوس نہیں ہیں، وہ بھی اصحاب الیمین میں شامل ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ اپنے عمل صالح سے، تقوی و طہارت میں اولیت اختیار کرنے سے سابقون کے صف میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے دروازے بھی کھلے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ سے۔ وہ تو اپنا عمل ہے، اپنی محنت ہے، ریاضت ہے، مالک کو بنانے کا ایک ڈھنگ ہے، جس کو جتنا زیادہ آ گیا، جس نے جتنی زیادہ رب ذوالجلال کی منت سماجت کر لی، جس نے جتنا زیادہ ترلا مار لیا، وہ اسی قدر رب ذوالجلال کی فضل سے نوازا جائے گا۔ تو بہرحال رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی اپنے نیک مقرب لوگوں میں، اصحاب الیمین میں، السابقون الاولون میں شامل فرما کر اپنے دینی، دنیاوی اور اخروی تمام جو فضل کے دروازے ہیں وہ ہم پہ کھول دیں۔ رب کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، قرآن حکیم کی برکت سے ہماری زندگیوں کو رب ذوالجلال منور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وما علی